بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گا، یہ کتاب کا نام ہے اشرف الجواب. اس کے مصنف ہیں حضرت مجدد ملت حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، یہ غیر قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے، اس کے متعلق انہوں نے اس موضوع میں بات کی ہے. غیر قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے بھائی، ذرا سماعت فرمائیں. آج کل ترقی کی پکار بہت ہے. ہر شخص ترقی کا طالب ہے. دوسری قوموں کی ترقی دیکھ کر مسلمانوں کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور ان کے لیڈر بار بار اس میں غور کرتے ہیں کہ دوسری قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے، مگر اب تک حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا. کسی نے کہا یہ لوگ سود لیتے ہیں، اس وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، مگر یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ اگر اس میں خاصیت ہوتی تو چاہیے کہ جو مسلمان لیتے ہیں ان کو بھی ترقی ہوئی. حالانکہ دوسری قوموں کے مقابلے وہ بھی کچھ ترقی یافتہ نہیں ہے. یعنی کچھ مسلمان لیتے ہیں سود، لیکن وہ ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب دوسری قومیں کر رہی ہیں سود لے کے تو وہ بھی کرنا چاہیے انہیں، لیکن وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو سود لے کے کام کر رہے ہیں وہ ترقی اس لیے کر رہے ہیں، نہیں، غلط ہے. بعض کہتے ہیں کہ شریعت میں کیونکہ تجارت کی بعض صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، مگر یہ بھی غلط ہے. کیونکہ معاملات میں حدود شریعہ کے پابند کتنے تاجر ہیں؟ ذرا مجھے تو بتلاؤ، انشاءاللہ دو چار کے سوا کوئی نہیں ملے گا. پھر ان مسلمان تاجروں کو ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کون سے ناجائز معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ غرض سب کی مشق اسلام پر ہے کہ مذہب ہی ترقی سے مانے ہے. غیر قومی کی جو باتیں ترقی میں دخیل ہیں وہ دوسری ہیں، وہ ان کی خاص صفات ہیں جو انہوں نے آپ ہی کے گھر سے ہیں. فرما رہے ہیں غیر قومی کی جو باتیں ترقی میں داخل ہیں وہ دوسری ہیں، وہ ان کی خاص صفات ہیں جو انہوں نے آپ ہی کے گھر سے ہیں، جو آپ نے ہمارے گھر سے لی ہیں. انہوں نے ان کی ترقی کا راز یہ ہے. مثلا منتظم ہونا، انتظام کا صحیح ہونا، مستقل مزاج ہونا، پائیداری ہونا، مستقل مزاج ہونا، اپنی بات پر مستقل ہونا، مزاجی ہونا، پابند وقت ہونا، اتفاق کا اتحاد کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسرے کے راز کو چھپانا. یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور ان احکام میں یہ خاصیت ہے کہ ان کے اختیار کرنے سے ترقی ہوتی ہے. وہ کوئی بھی اختیار کرے، اب مسلمانوں نے ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. نہ ان میں اتفاق و اتحاد ہے، نہ رازداری کا مادہ ہے، نہ انتظام ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ انجام بینی ہے. جو کام کرتے ہیں جوش سے کرتے ہیں، ہوش سے نہیں کرتے، اس لیے ان کو تنزل ہے. اور غیر قوموں کے ان کے گھر سے چرا کر ان باتوں پر عمل شروع کر دیا تو ان احکام کی خاصیت ظاہر ہوئی کہ ان کو ترقی ہونے لگی. انہوں نے ہماری باتیں چرا لیں جو حضور نے تعلیم دی تھی، اس طرح تجارت کرنی ہے، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں، صحیح تولنے کے ساتھ، اور اپنے مال کو جو نقص ہے اس کو بتا کے دینا. یہ تمام حضور اکرم کی گزارشات تھیں جو ہم نے اب چھوڑ دی ہیں. پہلے سلف صالحین میں تھی نا، تبھی ان سے کوئی نگاہ نہیں ملا سکتا تھا. کفایت شاری کے ساتھ کام کرتے تھے، حق بات کہتے تھے، تجارت میں بھی سچے تھے، صادق تھے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہم سب یہ چھوڑ دی ہیں. کوئی ہماری دکان سے مال لے گیا، ہم واپس کرنے آیا، اس کو پیسے نہیں دیتے، اور اس کو توبہ کس الفاظ میں بات کر کے اس کو نکال دیتے ہیں. اور دوسری دکانوں پہ جاؤ گے آپ، اگر آپ مال لیا ہے اس کو واپس کرو گے، وہ پیسے واپس دے دے گا، اور پانی اور پلائے گا، بوتل اور پلائے گا. کوئی بات نہیں، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ پیسے لے لیجیے. یہ سب ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. یہ ہماری تنزل کی طرف جا رہی ہے ترقی. غیر قوموں کے ان کے گھر سے چرا کر ان باتوں پر عمل شروع کر دیا تو ان احکام کی خاصیت ظاہر ہوئی کہ ان کو ترقی ہونے لگی. پھر یہ مال کو ناقص ہے، کیونکہ وہ چور کے گھر کے اندر کی سب چیزیں معلوم نہیں ہوا کرتی. اس کو وہی چیزیں ہاتھ رکھتی ہیں جو ظاہر ہوں. دبے ہوئے خزانے کی اطلاع اسے نہیں ہوا کرتی. اس لیے وہ پارس کی پتھری جو آپ کے گھر میں تھی اس کو انہیں خبر نہیں ہوئی، مگر انہوں نے بیکار سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا. کیونکہ پارس کی پتھری دیکھنے میں تو پتھری ہی ہوتی ہے. اس کی خاصیت جسے معلوم ہوئی وہی اس کی قدر جان سکتا ہے. ناواقف کے نزدیک کانچ کا ٹکڑا اور بلور کا پتھر برابر ہے. وہ پارس کی پتھری آپ کے گھر میں کیا ہے؟
وہ پارس کی پتری کیا ہے؟ جو آپ کو آپ نے اس کی قدر نہیں کری، دوسروں نے اس کی قدر کر لی، وہ چرا لی آپ سے. کیا؟ ایمان و توحید و اعتقاد و رسالت، نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ. ہاں، تو یہ ہمارے پاس تھی نا، ہم نے اس کی قدر نہیں کری، اسے چھوڑ بیٹھے ہیں، جبکہ اس میں سب کچھ ہے. مطلب اس میں سب کچھ ہے. افسوس آپ کو اپنے گھر کی قدر نہیں. اگر آپ میں وہ صفات ہوتی جو دوسری قوموں میں آپ سے لے لی ہیں، وہ تو پارس کی پتری کے ساتھ مل کر آپ کو وہ ترقی ہوتی جو غیر قوموں کے خواب میں بھی کبھی نہیں آئی ہوگی. آپ کو وہ عروج حاصل ہوتا جو آپ کے اسلاف کو حاصل تھا. کوئی ان کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکتا تھا. دیکھا آ گئی نا بات. کوئی سلف سوال نہیں تھا، آنکھ نہیں ملا سکتا تھا. اتنے تجارت میں پکے تھے، امانت داری، دیانت داری. ناقص مال کو بتا دیا کرتے تھے اس میں نقص ہے. اس کے کم پیسے لیتے تھے، بتا کے دیتے تھے، پورا تولتے تھے، کم نہیں تولتے تھے. سچی صادق گوئی تھی، صرف گوئی کے ساتھ اپنی تجارت کرتے تھے. مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے تھے، ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے، کفایت شاری کے ساتھ کرتے تھے. منافع ایک جو ہے لینا چاہیے وہ اس حساب سے لیتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے وہ کامیاب تھے، اور اس لیے ان سے کوئی آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا. سمجھ میں آئی؟ یہ سب چھوڑ بیٹھے ہم. مگر ایسوں کو تو مسلمان بھی نہ کہنا چاہیے. یہ کہا ہے کہ مسلمان جو روزہ کو بیکار سمجھیں گے، مگر ایسے تو دو چار ہی نکلیں گے. جو زیادہ ہی وہی ہیں جو اپنے خزانے کی قیمت سے ناواقف ہیں، اس کی طاقت سے بے خبر ہیں، اس لیے ان اعمال کی بے قدری کرتے ہیں. کوئی مسلمان کی حالت کا متبع کرے تو ان میں ہزاروں ایسے نکلیں گے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، اور لاکھوں ایسے ملیں گے جو نماز کو جانتے بھی نہیں کس چیز کا نام ہے. اور بہت سے ملیں گے جو کبھی سال میں ایک دو دفعہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں. کبھی جی چاہا تو جمعے کی بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، کچھ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. اور جو تھوڑے سے اللہ کے بندے پانچوں وقت کی نمازوں کے پابند ہیں، ان میں بھی قاعدے کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. یعنی پورے نماز کے ارکان اس کو صحیح طرح ادا نہیں کر رہا ہے. کسی کا رکوع غلط ہے، کسی کا سجدہ، کسی کا قومہ مفقود ہے، کسی کا جلسہ ایک گڑبڑ کر رکھی ہے. تو اب آخر یہ کیا ہے؟ بے قدری ہے یا نہیں؟ اور باخودہ یہ بے قدری اسی واسطے ہے کہ نماز کو صرف ثواب کا کام سمجھ رکھا ہے. اس کے دنیاوی منافع کی ان کو خبر نہیں ہے، بلکہ بعض جاہل تو نماز روزے کو دنیاوی ترقی سے معنی سمجھتے ہیں، اور ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور یہ خبر ہو جاتی ہے کہ نماز کو ترقی اور تمکن فی الارض میں بھی دخل ہے. تو پھر دیکھیے کہ مسلمان کس شوق سے نماز کو بجا لاتے ہیں. وہ اس نیت سے عمل کرنا اچھا نہیں، خلوص کے خلاف تعاج سے ثمرات دنیا کا قصد نہ ہونا چاہیے. وہ تو تابع ہیں، خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں. الغرض ترقی کے اسباب تو آپ کے گھر میں موجود ہیں، اور آپ ہی کے گھر سے لوگوں نے چرائے ہیں. اور آپ کی یہ حالت ہے کہ دوسروں سے لیتے اور در بدر گدائی کرتے پھرتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ باتیں ہیں. سمجھ میں بھائی؟ اس لیے ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے، اپنا کاروبار ہمارا تنزل کی طرف جا رہا ہے. کوئی بھی تجارت ہماری کامیاب نہیں ہو رہی. جو بھی ہم تجارت کریں اس میں نقصان ہو رہا ہے. منافع کم، نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ ہم دیانتداری نہیں ہے، مستقل مزاج نہیں ہے، اس میں انتظام ہمارا صحیح نہیں ہے، اور ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے، ہمارا معاملات صحیح نہیں ہے. یعنی جو مال ہم جس سے خریدتے ہیں بیچنے کے لیے دکان پہ، اس کو ہم صحیح وقت پہ پیسے نہیں دے کے آتے، تھوڑے بہت دے آتے ہیں، وہ چکر لگاتا رہتا ہے. اپنی کمائی جو مال کی بھی ہو رہی ہے وہ چپ چاپ رکھتے پھر رہے ہیں، اس سے گھر گرہستی چل رہی ہے. اور جو مال خرید کے لائیں اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہے ہیں، اور اس کو بیچارے کو چکر لگا رہے ہیں. ایماندار نہیں. جو آپ نے مال خرید دیا تو پوری قیمت دیجیے. تو یہ کیا ہے؟ ایمانداری ہے؟ دیانتداری ہے؟ اس کی تعلیم دی ہے حضور نے ہمیں؟ نہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا کاروبار تنزل کی طرف جا رہا ہے، دوسرے لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں. جس بندے جو ہم سے انہوں نے چرائی ہیں باتیں، اسی سے وہ تجارت کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں. نقص مال کو پہلے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. اس کو رکھتے ہی نہیں اپنے مال میں، بیچنے والے مال میں. میں ریجیکٹ کر دیا اس کو، پھر جو آیا اس کو اکٹھا اٹھا کے دے دیا کسی کو. اور ہم سب سے پہلے نقص مال کو رکھتے ہیں، اور ہمارے اخلاق خراب، اس لیے ہم چاروں طرف پٹتے پھر رہے ہیں. اور کچھ حضرات تو پتہ چلا کوئی دکان چلا رہا ہے، پتہ چلا پروفٹ خوب ہو رہا ہے، لیکن گھر میں نہیں جا رہا. پتہ چلا وہ اتنا بے دین ہے، توبہ توبہ. پتہ چلا جو عورتیں آ رہی ہیں بے پردے والی،
باہر سے غیر یا جیسی بھی اپنی وہ فری میں مال لے آتی ہیں. بعض اوقات 2-3 سوٹ وہ اپنا موبائل نمبر دے آتی ہیں. توبہ اس لیے دکان کا پرچیز کے بل زیادہ بڑھتے جا رہا ہے. بعد میں یہ ہوتا ہے پھر وہ تنگ آ کے دکان کو کرائے پہ دے دیتا ہے. وہ پرچیزر آرام کے چکر لگا کے واپس چلے جاتا ہے اور آرام سے گھر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ پتہ چلا اس نے دکان کرائے پہ اٹھا دی, اس سے چلی نہیں اپنی دکان. اس نے کسی مرغے والے کو, فرائی والے کو یا کسی بھی ہوٹل کو دے دی. وہ ہوٹل اس میں چلا رہا ہے دکان کو. اسی وجہ سے کہ وہ اس نے فری میں زیادہ جو ہے جو مستورات آئی ان کو فری میں دیا سامان, ان سے نمبر لے لیے, موبائل نمبر. ایسا ہو رہا ہے سب جگہ. تجربے کی بات ہے, زندگی کی پوچھا میں نے تبھی بتا رہا ہوں میں. ایسا ہوتا ہے, بہت سے کرتے ہیں کیونکہ وہ اسی میں رہتے ہیں, اس معشوقی میں. پروفٹ گھر پہ جاتا نہیں, پروفٹ کوئی اور لے آ رہا ہے. پھر بعد میں پرچیز کے بل ادا نہیں کرتے, دکان کرائے پہ اٹھا کے دیتے ہیں. گھر میں پڑے کیا کہتے ہیں 12 بجے تک دوپہر تک سوتے رہتے ہیں. اس لیے زیادہ تر دکانیں کرائے پہ اٹھا رکھی ہیں بہاری شہریوں اور یو پی کے بندوں. یہ وجہ ہے سر بھائی بات. آج کل کے زمانے میں دکان چلانا بہت مشکل ہے. کسی جوان لڑکی کو بٹھا کے دکان پہ چلانا کہ دکان چلا دو, بہت مشکل ہے. کوئی باپ دیندار ہے نا تو وہ اپنے سامنے بیٹے کو بٹھائے, نہیں تو بہت مشکل ہے. باپ بیٹے نے دکان کر لی, باپ نے کر کے دے دی. جوان بیٹا ہے, طبیعت میں ابھی مزاجی ہے, لڑکپن ہے, شہوت ہے, پتہ چلا پروفٹ دکان کا ہوا نہیں بلکہ دکان بند کرنی پڑ جائے گی یا پھر نقصانات ہوں گے. کہ وہ لڑکیاں وہاں پہ آئیں گی, ظاہری بات ہے. وہ لڑکا خوبصورت ہے تو گیا کام سے, کنوں سے گیا لڑکا. لڑکی اپنی بغیر پردے کے پھرے گی, جینس میں بھی آئے گی, ٹی شرٹ میں آئے گی, ذرا مسکرا دے گی اور فری میں جو بھی سامان بھیج رہا ہے فری میں لے آئے گی, موبائل نمبر دے آئے گی. یہ سب چاروں طرف یہی ہو رہا ہے. لڑکیوں کے عیش ہے, کرگستی وہی چلا رہی ہیں لڑکیاں آج کل گھروں کے. وہ پھرتی ہیں, بڑھیا کپڑے پہنتی ہیں, فری میں سودا لاتی ہیں, موبائل نمبر دے آتی ہیں. بڑا مشکل ہے آج کے زمانے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. آج کے زمانے میں کاروبار کرنا مشکل ہے. جوان لڑکے کا گناہ سے بچانا, سب اس میں مبتلا ہے. بھائی بات, اللہ حفاظت کرے, اللہ معافی. میں دیکھ چکا ہوں, سب دیکھ چکا ہوں کہ سامان کم بیچ رہے ہیں, باتیں زیادہ کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی صاحب اس زمانے میں گناہ سے بچنا. خوبصورت لڑکی باہر پھر رہی ہے, لڑکا بچ نہیں سکتا جوان, بلکہ وہ بچ کے بھی چلے گا. لڑکی خود ٹچ ہو جائے گی, چاہ کے مجھے دیکھے, میں نگاہ ڈالوں, مسکراؤں, پھر مجھ سے پکڑوں میں کس کے, اور یہ مسکراتی وہ لڑکا گیا کام سے. لڑکی نے نگاہ ڈالی, لڑکے نے دیکھی, وہ مسکرائی, لڑکا گیا کام سے, گیا ہاتھوں سے, کنوں سے گیا. موبائل سسٹم ویسی ہے, اور موبائل پہ بات ہوگی بھی, چاٹنگ ہوگی, تکڑی کر کے. ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. اور کس گھر کو, کس بندے کو روکو گے. سب زیادہ لڑکیاں بچیاں باہر پڑھ رہی ہیں, اسکول میں کالج جا رہی ہیں. لڑکے باہر پھر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, اسکول پڑھ رہا ہے, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں میٹرو میں. کس کو روکو گے, کس کو روکو گے. نہیں روک سکتے. بہت مشکل ہے. اپنا ایمان بچ جائے, یہی بہت. لیکن ایک قوم روک رہی ہے اپنے آپ کو روک رہی ہے, اپنے بچوں کو روک رہی ہے کہ وہ مرد ہیں. وہ کون افغانی, اس لیے وہ ترقی پہ ہیں. اس لیے وہ تمام 28 ممالک کو انہوں نے اس لیے باہر نکالا کہ وہ مرد ہیں, ان کی عورتوں پہ نگاہ رکھتے ہیں اپنی. وہ ان کی عورت کسی غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی. ان کی عورتیں موبائل لے کے بازاروں میں نہیں آتی. ان کی عورت اکیلے اور نفس نفیس بازاروں میں نہیں آتی. مارکیٹ میں جائیں گے تو مرد ساتھ جائیں گے. کسی بچی کو اسکول میں پڑھا رہا ہے تو مرد, ان کا باپ باہر بیٹھا رہے گا جب تک وہ پڑھ نہیں رہے. سب سسٹم صحیح ہے ان کا, تبھی وہ کامیاب ہے. تبھی 28 ممالک کو انہوں نے باہر نکال کے پھینک دیا چپلوں میں اور خالی پجامے کرتے میں, بن گئے کمانڈو. یہ وجہ ہے ان کی ترقی. تو بھائی اس سے ہم بے رہا ہیں, صرف ہم دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں علماء کرام کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ کافر, وہ کافر. توبہ. بس ہم اور عوام کو کیا ہمیں درد دینا ہے اس کو بھول گئے. وہ عوام کو کہاں روشنی کی طرف لانا ہے بھول گئے, بلکہ سب کو توبہ اسی میں لگا دیا کہ وہ مولانا ایسے ہیں, وہ کفر کرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں. توبہ اسی پہ وہ تنقید چل رہی ہے ایک دوسرے کی. بہت مشکل ہے کہ قرب قیامت کے آثار ہیں. اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرے سب کا, صحیح راستہ دکھا دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا